الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش اور دعا کی درخواست کرنا۔ ہر قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفاعت کا مالک ہے۔ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا مددگار یا سفارشی نہیں ہوگا۔ شفاعت اللہ عز و جل کی اجازت اور رضامندی ہی سے ہوگی، اور شفاعت بھی اہل توحید کے حق میں چند شروط کے ساتھ قبول ہوگی۔ نمبر 1، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو۔ نمبر 2، جس کے حق میں شفاعت کی جائے اسے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار و مالک اللہ ہی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 44۔ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ دنیا میں فوت شدہ مخلوق کے ساتھ حصول شفاعت کی غرض سے تعلق قائم کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں انہیں اس قدر مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ یہ از خود شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہی اعتقاد مشرکین کا اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں ہوتا تھا۔ مشرکین کا یہ اعتقاد تھا کہ شفاعت کرنے والا بذات خود شفاعت کا مالک ہوتا ہے۔ قرآن نے اس بات کی نفی کی ہے۔ البتہ زندہ آدمیوں سے شفاعت یعنی دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں تشریف لا کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر جب اللہ تعالیٰ اپنی چاہت اور خوشی سے جس کے لیے چاہے۔ آیت نمبر 26۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت کریں گے، لیکن ہم اس شفاعت کے حصول کی درخواست صرف اللہ وحدہ سے کریں اور یوں دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو فوراً شفاعت کرنے کے لاس ہی کے حق میں نفع بخش ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔